السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہمارا تختی نمبر 27 کے اندر اجرائے قواعد ہے۔ کل کے سبق میں ہم نے آپ کو تختی نمبر 26 کے اندر علامات وقف کا بیان پڑھایا تھا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا وہ سبق بہت پسند آیا ہوگا۔ تو آئیے ہم آپ کا آج کا سبق اجرائے قواعد شروع کرتے ہیں۔ جو سب کچھ ہم نے پیچھے پڑھا ہے تو ہم ان سب کا اس کے اندر اجرا کریں گے۔ تو آئیے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اجرائے قواعد، اجرا کہتے ہیں جاری کرنے کو، یعنی قواعد، قاعدے، جو قاعدے ہم نے پیچھے پڑھے ہیں۔ مثلاً ہم نے پیچھے علامات وقف کا بیان پڑھا، اس سے پہلے ہم نے تختی نمبر 25 کے اندر رسم الخط کا بیان پڑھا، اس سے پہلے ہم نے تختی نمبر 24 کے اندر ادغام یرملون کا بیان پڑھا، تختی نمبر 23 کے اندر ہم نے اقلاب کا بیان پڑھا۔ تو یہ تمام جتنے بھی قواعد ہم نے پیچھے پڑھے ہیں شروع سے لے کر کے اب تک، ان سب کا ایک جگہ یہ مشق کروا رہے ہیں، ایک جگہ اجرا کرا رہے ہیں۔ اسی کو انہوں نے نام رکھا ہے اجرائے قواعد۔ تو آئیے دیکھیے، جیم زبر جا، زا الف مد زبر زا، جزا حمزہ دو زبر ان، جزاءن۔ دیکھیں جزاءن مثال ہے، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مثال جزاءن جو ہے وہ ہم نے حروف مدہ کے بیان میں آپ کو پڑھایا تھا، یہ انہی کی مثال ہے۔ یہ مد متصل ہے، حروف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوتا ہے۔ دیکھیں جیسے جا آ، ویسے ہی حرف مد کے بعد حرف مد الف ہے، اس کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہاں پر مد متصل۔ جزاءً، حدائق، یہاں بھی مد متصل ہے۔ ملائکۃ، یہاں بھی مد متصل ہے۔ اولئک، یہاں بھی مد متصل کی مثال ہے، حمزہ اسی کلمے میں ہے حرف مد کے بعد۔ انا اعطیناک الکوثر، یہاں پر غنہ ہو رہا ہے، یہاں پر مدہ ہے، یہاں پر دیکھیں یہاں پر بھی کھڑا زبر ہے، اور اس کے بعد یہاں پر حروف لین ہے، واو ساکن سے پہلے زبر ہے تو یہاں پر حرف لین ہے۔ تو تمام مثالوں کو، تمام چیزوں کو ایک ہی جگہ پر لے کر کے آئے ہیں۔ جیسے ہم پڑھیں گے، یہاں پر غنہ کریں گے، نون کے اوپر جب تشدید ہوتی ہے تو غنہ ہوتا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، یہاں را پر کریں گے۔ آیت ہے، اس وجہ سے دو پیش ہٹا کر کے یہاں پر ہم جزم لگا دیں گے تو یہاں پر رکنے کا طریقہ معلوم ہو جائے گا۔ الذین هم یراؤون، یہاں پر یا مدہ ہے، یہاں پر حروف مد ہے اور حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہاں پر مد متصل ہے۔ یہاں پر واو ساکن ہے، اس سے پہلے حمزہ کے اوپر پیش ہے تو یہاں پر بھی واو مدہ ہے، یہاں پر تھوڑا سا کھینچ کے پڑھیں گے۔ جیسے الذین هم یراؤون، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، من کل امر۔ دیکھیں یہاں پر زا جو ہے ہم نکال کے پڑھیں گے، اور اس کے بعد یہاں پر لام ہے، اس کے اوپر کھڑا زبر ہے، اور یہاں پر مد متصل ہے، حمزہ اسی کلمے میں ہے حرف مد کے بعد۔ یہاں پر دیکھیں واو ساکن ہے، اس سے پہلے پیش ہے تو یہاں پر واو مدہ ہے۔ یہاں پر یا ساکن ہے، اس سے پہلے زیر ہے فا کے نیچے تو یہاں پر یا مدہ ہے۔ یہاں پر الف ہے، اس سے پہلے زبر ہے ہا کے اوپر تو یہاں پر الف مدہ ہے۔ جیسے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے،
تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہاں پر قف لکھا ہوا ہے، یہاں پر 3 نقطے ہیں، تو دیکھیں پیچھے 3 نقطوں کے سم سے کیا سمجھایا تھا، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، کہا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں 3 جملوں میں سے جن 2 چاہیں ملا کر پڑھ سکتے ہیں، تو یہاں پر ملا کر کے ان دونوں سے پہلے پڑھ رہے ہیں۔ ایسے ہی قف لکھا ہوا ہے تو یہاں ٹھہر جاؤ، یہاں پر ٹھہر بھی سکتے ہیں، جیسے ایسے ہی پڑھ سکتے ہیں سلام ہی حتی مطلع الفجر ہمزت اللمزت الذی، یہاں پر یا مدہ ہے، یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کہ یہاں پر تا کے نیچے تنوین لگی ہوئی ہے، ہم نے تنوین کا بیان بھی آپ کو پیچھے پڑھایا تھا۔ تنوین کہتے ہیں 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو۔ ہمزت اللمزت الذی اہدنا الصراط المستقیم، یہاں پر قاف پر ہوگا، یہاں پر طا پر ہوگا، اور یہاں پر صاد بھی پر کریں گے، صاد ہونٹ گول کر کے صاد بولیں گے۔ الف سے پہلے زبر ہے تو یہاں پر الف مدہ ہے، یہاں پر یا سے پہلے زیر ہے تو یہاں پر یا مدہ ہے، تو یہاں پر اور یہاں پر ہم کھینچ کے پڑھیں گے اہدنا الصراط المستقیم لا تحمل رزقها لا تحمل رزقها، یہاں پر صلا لکھا ہوا ہے تو صلا کے ساتھ ہمیں کیا سمجھایا تھا، یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے، یہاں ملا کر کے ہمیں پڑھنا ہوگا، جیسے لا تحمل رزقها، اب اس کو ملانا ہے تو ہم اس سے پڑھیں گے اس کو لا تحمل رزقها اللہ يرزقها، یہاں پر لام پر کریں گے، لام اللہ کو جب اوپر لام اللہ سے اوپر جب کھڑا زبر ہوگا تو لام اللہ پر ہوگا، یا پھر لام اللہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو لام اللہ پر ہوگا، یہاں پر ہا کے اوپر لام اللہ سے پہلے زبر ہے، یہاں پر الف مدہ ہے۔ وَلَا أَجْرُ یہاں پر وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، یہاں پر میم کی آیت ہے، دیکھتے ہیں کہ میم سے کیا سمجھایا تھا ہمیں، لکھا ہے یہ وقف لازم کی علامت ہے، یہاں پر ہمیں ٹھہرنا ضروری ہے، تو یہاں پر اس پڑھیں گے وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اکبر یہاں پر لازم ہے ٹھہرنا، لو کانوا یعلمون، یہاں پر واو ساکن ہے اس سے پہلے پیش ہے تو یہاں پر واو مدہ، یہاں پر الف ساکن ہے اس سے پہلے زبر ہے تو یہاں پر الف مدہ، یہاں واو ساکن ہے اس سے پہلے زبر ہے لام کے اوپر تو یہاں پر واو لین ہے، ایسے ہی یہاں پر بھی واو مدہ ہے اور اس سے پہلے الف کے اوپر یہاں پر کھڑا زبر لگا ہوا ہے اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں کھینچے گا، لو کانوا یعلمون فذکر انما انت مذکر، یہاں پر قف لکھا ہے تو قف سے ہمیں کون سی آیت تھی قف پر ٹھہرنے والی، یہ ہے یہاں ٹھہر جاؤ، مطلب یہاں ٹھہر جائیں تو بہتر ہے، دیکھیں فذکر انما انت مذکر، یہاں پر غنہ ہوگا، نون کے اوپر تشدید ہے، یہاں پر حروف مدہ ہے، یہاں پر ہم کھینچ کے پڑھیں گے، یہاں پر اخفا ہوگا، نون اس لیے کہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے تا آیا ہے، تا اس کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، جیسے انما انت مذکر، یہاں پر را کو پر نہیں کریں گے، وَلِيَتَمَتَّعُوا، یہاں پر وقفے کی علامت ہے تو یہاں پر وقفے پہ کیا بتایا تھا ہمیں، وقفہ، یہاں سکتے کی نسبت زیادہ ٹھہرنا چاہیے اور سانس بھی نہ توڑے، سانس نہیں توڑنا ہے صرف رکنا ہے، جیسے کیسے پڑھیں گے وَلِيَتَمَتَّعُوا،
فسوف یعلمون، یہاں پر سانس نہیں ٹوٹ جائے، سانس نہیں ٹوٹنی چاہیے، یہاں پر کہہ رہے ہیں نا کہ سانس نہ ٹوٹے، تو یہ کیسے پڑھیں گے؟ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، اس طریقے سے پڑھیں گے۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، یہاں پر سکتہ ہے، تو سکتے میں کیا بتایا تھا؟ یہاں کسی قدر ٹھہرنا چاہیے مگر سانس نہ ٹوٹے، سانس نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا قَيِّمًا لِيُنذِرَ كَلَّا بَلْ رَانَ، رانا یہاں پر سانس نہیں توڑنا چاہیے کیونکہ سکتہ یہاں پر بھی لکھا ہوا ہے، سکتے پر رکنا ہے لیکن سانس نہیں توڑنا ہے۔ جیسے وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا قَيِّمًا لِيُنذِرَ كَلَّا بَلْ رانا، رانا دیکھیں یہاں پر الف مدہ ہے۔ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ، یہاں پر بھی سکتہ ہے، تو یہاں پر ہمیں رکنا ہے لیکن سانس نہیں توڑنا ہے۔ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ، رک کر کے بغیر سانس توڑے آگے بڑھ جانا ہے۔ جیسے وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا، یہاں پر بھی توئی کی آیت رک سکتے ہیں، یہاں پر جیم کی آیت ہے، یہاں پر رک سکتے ہیں۔ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا، یہاں پر واو مدہ ہے، یہاں بھی واو مدہ ہے، یہاں پر نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے تا آیا ہے تو یہاں پر اخفا کریں گے۔ یہاں پر جیم کی آیت ہے تو دیکھیں جیم کی آیت پہ کیا بتایا تھا ہمیں، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے۔ ایسے ہی تو کی آیت پہ کیا بتایا تھا، وقف مطلب کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا چاہیے، تو دونوں جگہ ٹھہر سکتے ہیں۔ ایسے ہی نیچے دیکھیں آپ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، یہاں پر را باریک ہوگا اس لیے کہ را سے پہلے، را ساکن سے پہلے زیر ہے، تو یہاں پر را باریک ہوگا۔ ارجعی، ارجعی، نہیں یہاں پر را باریک نہیں ہوگا، یہاں پر را پر ہوگا، اس لیے کہ یہاں پر یہ حمزہ جو ہے یہ حمزہ وصلی ہے۔ یہاں پر دیکھیں یہاں پر یا مدہ ہے، یہاں پر کھڑا زبر ہے، اور اس کے بعد یہاں پر الف مدہ ہے، یہاں پر غنہ ہوگا میم پر، اور یہاں پر ہم جمع کر کے پڑھیں گے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، یہاں پر یا مدہ ہے، یہاں پر کھڑا زبر ہے، یہاں بھی یا مدہ ہے، تو یہاں پر ہم کھینچ کے پڑھیں گے، یہاں پر بھی یا مدہ ہے۔ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، آیت ہے یہاں پر سانس توڑ دیں گے۔ وَادْخُلِي جَنَّتِي، یہاں پر نون پر غنہ ہوگا، یہاں پر تھوڑا کھینچ کے پڑھیں گے اور سانس کو توڑ دیں گے کیونکہ یہاں پر آیت ہے۔ کہہ رہے ہیں دونوں جگہ با اور میم کو را کے ساتھ ملا کر پڑھنا بھی درست ہے، اس صورت میں سکتہ نہ ہوگا۔ برا نہ مراق، یہاں پر بتا رہے ہیں، یہاں پر اگر سکتہ نہیں کریں گے تو یہاں پر برانا پڑھیں گے، برانا برانا، اور یہاں پر مراق مراق۔ کہہ رہے ہیں دونوں جگہ با اور میم کو را کے ساتھ ملا کر پڑھنا بھی درست ہے، اس صورت میں سکتہ نہیں ہوگا، مطلب سکتہ کو چھوڑ دیں گے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تو امید کرتا ہوں آج کا سبق بھی آپ کو ہمارا خوب پسند آیا ہوگا۔ کل کے سبق میں ہم آپ کو انشاءاللہ تختی نمبر 28 کے اندر کلمات اسلام کا بیان پڑھائیں گے۔ تو اگر آپ کو ہمارا یہ سبق بھی پسند آیا ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ سبھی لوگ ہماری ویڈیو سے فائدہ حاصل کر سکیں، اپنے دوستوں کے پاس ثواب جاریہ کی نیت سے شیئر کریں۔ تو ملتے ہیں اگلے سبق میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔